آج 15 اکتوبر 2021 اور ماہ ربیع الاول 1443 ہجری کا یہ عشرہ اول مکمل ہونے کو ہے۔ گزشتہ اور پیوستہ جمعوں سے بعثت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن حکیم کی تعلیمات جن اہم ترین مقاصد کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں نبوت کی محنت کا نتیجہ انسانی معاشرے کی ترقی اور بقا کی شکل میں نکالنا چاہتے ہیں، انسانی زندگی کو مسائل سے، پریشانیوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ رب العالمین ہے، کائناتوں پر اس کی ربوبیت کا، رب العالمین ہونے کا اثر ہے، تو ساری کائناتوں پر محمد رسول اللہ کے رحمت للعالمین ہونے کا بھی اثر ہے۔ رب العالمین نے زندگی اور اس کا وجود عطا فرمایا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا، زندگی کو خوبصورت بنانے کا اسلوب بتایا، رہنمائی کی کہ زندگی کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کا کمال کیسے حاصل ہوگا، اس کی طرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ توجہ دلاتا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی یہ رشتوں کے اعتبار سے آگے بڑھتی ہے، یہ اجتماعی شکل میں آگے بڑھتی ہے، یہ گھر، خاندان اور قبیلہ اور اس کی بنیاد پر بڑے بڑے آبادیاں وجود میں آ کر یہ زندگی آگے بڑھتی ہے۔ تو زندگی کا یہ آغاز یہ گھر اور خاندان سے ہے، رشتہ داریوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام اس انسانی رشتے کو، اس انسانی مرتبے کو، اس اجتماعی دور کو خوبصورت بنانے کے لیے آئے، اس کا مرتبہ اور مقام متعین کروایا، انسانوں کو ذہنی طور پر اور عقلی اور علمی اعتبار سے ان مسائل سے روشناس کروایا، اس کی حقیقتیں واضح کیں۔ ہر خاندانی رشتے کا جو مرتبہ اور مقام بنتا ہے، حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان رشتوں کو، ان نسبتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے آئے۔ اس لیے رشتوں کا تقدس اور احترام بھی سمجھایا، اور رشتوں میں پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل اور ان مسائل سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو، رشتہ داریوں کے حقوق اور نظام کو قائم رکھنا
یہ نبوت کا بنیادی ہدف اور مقصد قرار دیا۔ اس لیے انسان آگے بڑھتا ہے تو اپنے نسب کے رشتے سے آگے بڑھتا ہے، دنیا میں اس کا وجود قائم رہتا ہے، دنیا میں اس کا تعارف اس کے نسبی رشتہ داریوں کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے آ کر اس نسبی رشتہ داری کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے کہ انسان پر پہلا حق رب العالمین کا ہے، پہلا حق انسان پر خالق کائنات کا ہے، اور پھر خالق کائنات نے اپنے حق کو بندوں کے حق کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا اور بندوں کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر پیش کیا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ان دونوں حقوق کو دنیا میں واضح کر دیا۔ اس لیے اسلام اب نام کس چیز کا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کا نام دین ہے، ان دونوں کا نام اسلام ہے۔ اگر صرف اللہ کا حق لے لیں، بندوں کا حق چھوڑ دیں، پھر بھی دین نہیں بنتا۔ بندوں کا حق لے لیں اور اللہ کا حق چھوڑ دیں، پھر بھی دین نہیں بنتا۔ دین دونوں سے مل کر بنتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حق ادا کرے اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے۔ اس لیے کلام مجید کا یہ ایک مستقل موضوع ٹھہرا، قرابت داری کو، رشتہ داری کو، خاندانی نظام کو، صلۃ الارحام کو، ایتاء ذی القربیٰ کو، ذوی القربیٰ کو قرآن نے عنوان بنا دیا۔ مختلف مقامات پر اللہ جل جلالہ نے ان الفاظ کے ساتھ رشتہ داریوں کے یہ سارے تعلقات کو واضح کر دیا کہ اب انسان دنیا میں اپنی اس رشتہ داری کے نظام کو درست بنائیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے کی عزت و تکریم کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ اب سب کا خیال رکھ کر انسان آگے بڑھے، اب کسی کو بھی وہ نظر انداز نہ ہونے دے، کسی موڑ پر کسی رشتے کو بھی وہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کا ہدف اور مقصد لے کر آئے۔ قرآن حکیم کہتا ہے میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں تم سے اپنی نبوت کی اس محنت پر کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا، صرف ایک نتیجہ تم سے دیکھنا چاہتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ قرابت داریوں میں محبت پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، جوڑ پیدا ہو جائے، انسان دنیا میں ایک دوسرے کے قریب ہو کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے کلام مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنت والے جنت میں جائیں گے تو جنتی جنت میں اس وقت جائیں گے جب ان کا دل ایک دوسرے کی کھوٹ سے، نفرت سے پاک ہو جائے گا۔ اب جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کی نفرت دل میں پال رکھی ہے، جس رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کی نفرت دل میں پال کے رکھی ہوئی ہے، تو فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے دل کا کھوٹ ختم ہوگا، اس کے دل میں ایک دوسرے کی محبت اور عظمت پیدا ہوگی۔ اخوانا متحابین، اخوانا متقابلین، بھائی بن کر ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے احترام کو قائم رکھنے کا ارادہ اور جذبہ رکھتے ہوں گے،
تو اللہ جنت کے دروازے ان کے لیے اس وقت کھولے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر دنیا کو جنت بنانے کے لیے آئے۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا جنت کیسے بنتی ہے؟ دنیا جنت بنتی ہے ایک دوسرے سے اللہ کی محبت کی بنیاد پر محبت کرنا۔ اب جنتی ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ اب دنیا میں جنت کیا ہے؟ وہ گھر جنت ہے جس گھر میں، جس خاندان میں نفرتیں نہیں، جس خاندان میں محبت ہے۔ تو اس لیے دنیا کو جنت بنانا یہ ایک پہلا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت جو ہے اللہ نے اس کے ثمانیۃ ابواب، 8 دروازے رکھے۔ جنت میں 8 دروازوں سے جنتی داخل ہوں گے، لیکن داخل اس وقت ہوں گے کہ جب ان کے دلوں سے ایک دوسرے کا کھوٹ نکل جائے گا، ایک دوسرے کی نفرت نکل جائے گی۔ اس لیے دنیا کو جنت بنانا یہ پہلے ضروری ہے۔ اور دنیا کی جنت کیسے بنتی ہے؟ دنیا کی جنت بنتی ہے محبت پیدا کرنا، اخوت پیدا کرنا، ایک دوسرے کی عظمت اور احترام کا خیال رکھنا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلۃ الرحم محبۃ فی اللہ، یہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے فرمایا محبت پیدا ہوتی ہے، خاندانوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب خاندانوں میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ جب آپ ایک دوسرے کے کاموں میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کی مجبوری میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب ایک دوسرے کے کام بنانے کے لیے تیار ہوں گے تو خاندان میں ایک دوسرے سے محبت کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ ایک دوسرے کے ہم قریب کیسے آ جائیں۔ اب جسم بھی قریب ہوں اور دل بھی قریب ہوں۔ آج تو 4 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، جسم ایک گھر میں ہے، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ہے، دلوں میں ایک دوسرے سے بغض ہے، دلوں میں قرب نہیں بعد ہے۔ اب یہ قرب پیدا کرنا، اس بعد کو ختم کرنا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری نبوت کا ہدف یہ ہے کہ میں ہر خاندان کو صحیح طریقے پر ان کو ایک دوسرے کے قریب لا کے کھڑا کر دوں، ہر ایک دوسرے سے صحیح طریقے پر محبت کرنے والا ہو اور اس کا حق ادا کرنے والا ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان صلۃ الرحم محبۃ فی اللہ، آپ رشتہ داریوں کا نظام قائم کریں گے تو اللہ اہل میں محبت پیدا کرے گا۔ جو رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے بڑھے گا اللہ اس کے خاندان میں، اس کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اور پھر اگلا نتیجہ فرمایا مسرات فی المال، ان کے مال میں بھی اضافہ ہوگا، ان کے مال میں اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ اب خاندانی نظام جوڑیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اللہ جل جلالہ مال میں بھی اضافہ کریں گے۔ اور تیسری چیز فرمایا منسعۃ فی الاثر، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ آج ہر آدمی بیماری کا شکار ہے، جس کو دیکھو زندگی میں وہ بیمار ہے۔ اب وہ رات دن کرب میں گزارتا ہے، مصیبت میں گزارتا ہے، رات دن کرب میں اور مصیبت میں گزارتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہر ایک مصیبت میں ہے، لیکن کوئی دوسرا کسی کی مصیبت محسوس کرے تو پتہ چلے۔ اب جس طرح ماں باپ اولاد کی مصیبت اور اس کے کرب کو محسوس کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اب ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت ہے۔ اب اولاد کے لیے ایسی محبت ہے اس رشتے کی بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز میں اولاد کے لیے پگھلا دیتے۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے
تو اب اسے ماں باپ کے ان جذبات اور خیالات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ میرے لیے کس قدر اس رشتے کی بنیاد پر میرے لیے پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ اب وہ اس پیار اور محبت کو نہیں سمجھتا، اس احساس سے وہ محروم ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کو، اس لیے کلام مجید نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ رشتہ داریوں کا نظام تمہیں قائم رکھنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں، رشتہ داریوں کے نظام کو تمہیں محسوس رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس کرنا ہے۔ اب اگر رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس نہ کریں، یہ تو بہت بڑی تباہی ہے۔ آج وہی حال ہو گیا ہماری قوم کا، جو ایک ہمارے ہاں بڑی کہاوت مشہور تھی، یہ لوگ مثالیں سمجھا کر، مثالوں کے ذریعے سے اہم باتیں بھی سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک باپ فوت ہو گیا، اب ماں بھی فوت ہو گئی، پیچھے 3 بچے وہ اپنے چھوڑ گئے، اپنے بچے چھوڑ گئے، 2 بیٹے چھوڑ گئے اور ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ایک بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ اب دونوں بھائی ہیں، اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنے مال کی تقسیم کی ہے۔ اب ان کا مال کیا تھا؟ ایک درخت تھا کھجور کا، اور ایک گائے تھی ان کے پاس دودھ دینے والی، اور ایک کمبل تھا ان کے پاس ورثے میں جو باپ چھوڑ کر گیا تھا۔ اب یہ 3 چیزیں وہ چھوڑ کر گئے۔ اب چھوٹا بھائی تو چھوٹا ہے، اب بڑا بھائی اس کو کہتا ہے کہ اب یہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، ان تینوں کو ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بڑا بھائی ہے، باپ کی جگہ ہے، تقسیم کر دے تو اچھی بات ہے۔ اس نے کہا تینوں کی تقسیم اس طرح کریں گے کہ یہ تینوں چیزیں آدھی میری ہوں گی اور آدھی تیری ہوں گی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، آپ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا یہ درخت آدھا تیرا ہوگا آدھا میرا ہوگا، نیچے والا حصہ تیرا ہوگا اوپر والا حصہ میرا ہوگا۔ اب نیچے پانی ڈالنا ہے، نگرانی کرنی ہے، گوڈی کرنی ہے، تو اس کو کہتا ہے یہ تو تیرا حصہ ہے، جا کر کام کر۔ وہ کام کرتا ہے۔ جب پھل لینے کی بات آئی تو اوپر چڑھ کر پھل اتار کے خود کھا پی جاتا ہے، عیاشی کرتا ہے۔ اب گائے کو تقسیم کر دیا۔ اس نے کہا گائے کے 2 حصے، ایک آگے والا اور ایک پیچھے والا، آگے والا حصہ تیرا ہے، پیچھے والا حصہ میرا ہے۔ اب گائے کو پانی پلانا ہے، گائے کو کھانا کھلانا ہے، دانہ ڈالنا ہے، چارہ ڈالنا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اب اسی طریقے سے دودھ نکالنا ہے تو وہ دودھ نکال کے لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگلا حصہ تیرا ہے، یہ پچھلا حصہ میرا ہے۔ اب کمبل کی بھی اس نے تقسیم کر لی۔ اس نے کہا کمبل بھی آدھا تیرا اور آدھا میرا، دن کے وقت میں یہ کمبل تیرا ہوگا اور رات کے وقت میں یہ میرا ہوگا۔ اب رات کے وقت سردی ہوتی ہے، چھوٹا بھائی ٹھٹرتا رہتا ہے اور وہ دن کے وقت میں کمبل اس کے پاس ہوتا ہے، رات کو وہ اوڑھ کر مزے سے سو جاتا ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، کچھ ان کے والد کے دوستوں نے، رشتہ داروں نے ان کے حال احوال کی پرسش کی تو پتہ چلا کہ یہ چھوٹا بیٹا بڑی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اور بڑے نے اپنی لاجک، دلائل اور گفتگو کے ذریعے سے اسے قائل کر کے اس کو تقسیم کر لیا۔ اس کے کہا تینوں چیزیں جو دونوں کے درمیان مشترک ہیں، اس کو کہا تو بھی اپنا تصرف کر تینوں چیزوں میں، تو بھی اپنا اختیار استعمال کر۔ اللہ نے ہر چیز جو انسان کو دی ہے استعمال کرنے کے لیے دی ہے، تصرف کے لیے دی ہے، رکھنے کے لیے نہیں دی ہے۔ آج ہم چیزیں گھر میں رکھ کے پرانی کر دیتے ہیں، کسی انسان کو استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، انسانوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ گھر میں پڑی ہوئی چیزیں سالہ سال گزر گئے، کسی انسان کے استعمال میں نہیں آئی۔ اب یہ چیزیں تو انسانوں کے استعمال کے لیے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں تم نے زمین میں ٹھہرنا ہے
تھوڑی مدت کے لیے، یہ تھوڑی مدت کی قرار کی جگہ ہے، اور یہاں کی چیزوں سے کچھ عرصے میں فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہ دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، یہ صرف محفوظ کر کے جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا تو بھی استعمال کر، تو بھی تصرف کر۔ اب اس نے کہا میں کیسے تصرف کروں؟ اس نے کہا اپنی عقل کو استعمال کر، اللہ نے تجھے بھی عقل دی ہے۔ اب اس نے کہا کیسے استعمال کروں؟ اس نے کہا بھائی اب کھجور کی فصل پک گئی، اوپر چڑھ گیا فصل اتارنے کے لیے، یہ نیچے کلاڑا لے کر جڑ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، میں اپنے حصے میں کام کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اس طرح تو میں نیچے آ کے گر جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ اس نے کہا تو اپنا کام جاری رکھ، میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے۔ اس نے کہا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے، اب اس کو اپنے حصے کا پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اس نے کہا نہیں تو میرا چھوٹا بھائی نہیں سکا بھائی ہے۔ پہلے کہتا تھا چھوٹا بھائی ہے، اب کہتا ہے نہیں سکا بھائی ہے، لہٰذا دونوں مل کر کھجوریں کھائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دونوں مل کر محنت کریں تو دونوں مل کر کھجور کھائیں گے۔ اب اس نے کہا شام کو اترا دودھ نکالنے کے لیے، اب وہ دودھ نکالنے لگا تو ڈنڈا لے کر گائے کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اس کے سینگ پر ڈنڈا مارتا ہے، وہ ہلتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا کرتا؟ اس نے کہا اگلا حصہ میرا ہے، پچھلا تیرا ہے، تو جو مرضی کر، اگلے حصے میں اپنی مرضی کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا اب بچہ سمجھدار ہو گیا، اس کو بھی اپنے حق کا پتہ چل گیا ہے۔ آج دنیا میں حق کا پتہ نہیں چلانے دیتے، کس کا کیا حق بنتا ہے، کس کا کیا مقام بنتا ہے، کس کا کیا مرتبہ بنتا ہے۔ یہی رشتہ داریوں کا نظام قرآن نے سمجھا دیا علم کی شکل میں، ہر ایک کو عقل دی ہے۔ باپ کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، گھر کا کیا حق ہے، گھر میں دروازے کا کیا حق ہے، گھر میں ہر چیز، برتن کا کیا حق ہے۔ اب برتن انسان استعمال کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے برتن کا حق بھی بتایا۔ اسی طرح ہر چیز کا حق جو انسانوں کے استعمال میں ہے، ہر چیز کا حق بتایا، اس کا طریقہ استعمال بتایا، تاکہ انسان مصیبت میں مبتلا نہ ہو، ان کی پریشانی پیدا نہ ہو، ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اب اسی طرح اس نے کہا تو میرا سکا بھائی ہے، دونوں محنت کریں گے اور گائے کا دودھ دونوں پئیں گے۔ اس نے کہا اب تو ٹریک پر آیا ہے، اب سیدھا ہو گیا ہے، پہلے کہتا تھا چھوٹا بھائی ہے، اب کہتا سکا بھائی ہے۔ اب اس نے کہا اب رات کا وقت آیا تو رات سردی تھی، رات کو اس نے دیکھا کہ کمبل تو گیلا پڑا ہوا ہے، پانی میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کمبل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا دن میں کمبل میرا تھا، میں نے اس کو گیلا کر دیا، اب رات کو تیرا، تو اوڑھ کے سو جا۔ اس نے کہا نہیں دونوں کمبل میں سوئیں گے، اس لیے تو میرا سکا بھائی ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کا ایک بڑا بھائی بن گیا، ایک چھوٹا بھائی بن گیا، ہر ایک خاندانوں میں۔ اب برابر درجے میں تسلیم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کو دیکھو دوسرے کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، دوسرے کے مسئلے کو حل نہیں کرتا، اس کا مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہ کیسا بھائی ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے دوسرے کے لیے؟ اب مسئلہ حل کرنے والے لوگ وجود میں آئیں، یہ نبوت کی محنت ہے کہ نبوت کی محنت سے ہر انسان دوسرے کے مسئلے کو حل کرنے والا بن جائے، مسئلہ پیدا کرنے والا نہ بن جائے، پریشانیاں پیدا کرنے والا نہ بنے، مسئلے حل کرنے والا بن جائے۔ اب حضور علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم سے صلہ رحمی کا، مودت فی القربہ، خاندانوں میں محبت پیدا کرنے کا، ایک دوسرے کے احترام کرنے کا، یہ تعلیم کا مرتبہ بھی سکھلایا، اخلاق کا مرتبہ بھی سکھلایا، اور اس کی عظمت کو بھی قائم کر کے دکھلایا۔ فرمایا تم ایک دوسرے کا احترام اور عظمت کا پورا خیال اور دھیان رکھو۔ اب یہ سارے مرتبے حضور اکرم رحمت للعالمین امت کو سکھا کر گئے۔ اسی سے یہ زندگی خوبصورت بنتی ہے کہ اب آپ ہر ایک آدمی دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والا ہو، سہولت پیدا کرنے والا ہو، پریشانیوں سے اس کو نکالنے والا ہو، اس کا مسئلہ حل کرنے والا ہو، مسئلہ پیدا کرنے والا نہ ہو۔ جہاں کوئی رہتا ہے
اب دیکھو قربان جائیں، حضور اکرم اللہ کے پیغمبر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی نے جا کر قیام کیا۔ آپ کے اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی سوار، ہر آدمی مہار پکڑتا ہے میرے گھر میں آئے۔ آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا مأمورۃ، اسے چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہاں بیٹھے گی، جہاں بیٹھے گی وہیں میں قیام کروں گا۔ اب سب سے پہلے حضور کی اونٹنی جا کر مسجد نبوی کی جگہ پر بیٹھی تو آپ نے فرمایا یہ جگہ اللہ کا گھر بنے گی، مسجد بنے گی۔ اور پھر وہاں سے اونٹنی اٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں، ان کے دروازے پر آ کر بیٹھ۔ اب مدینہ میں آ کر ان کا خاندان اسی لیے آباد ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم ان کی میزبانی کریں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے۔ ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے میزبان بنتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی ان کا خیال رکھتے ہیں اور وہ بھی ان کا خیال رکھتے ہیں۔ مکان کے دو حصے تھے، ایک اوپر والا حصہ ہے اور ایک نیچے والا حصہ ہے۔ اب انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر جس حصے میں قیام کرنا چاہیں آپ لے لیں، اوپر قیام کرنا چاہتے ہیں اوپر قیام کر لیں، نیچے قیام کرنا چاہتے ہیں تو نچلے حصے میں آ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے نیچے والا حصہ پسند کیا کہ اوپر والا حصہ گھر والوں کے کام کاج کا ہے، ان کو دھوپ کی ضرورت ہے، ان کو اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ کے اپنے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔ اب اپنے لیے جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں، لیکن اوپر والوں کا بھی کیا حال ہے کہ ایک دن گھر میں پانی ڈال رہے تھے، پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ ام ایوب، پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، پانی بہہ کر اب نچلے گھر میں جائے گا، نیچے کیچڑ بن جائے گا۔ فوراً انہوں نے اپنے رات کا بستر اور لحاف اٹھایا اور وہ پانی پر ڈال کر پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ جانے دیا۔ اب یہ کس طرح زندگی کا خیال رکھتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر بھی زندگی کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہمارے یہاں رہنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، اور وہ بھی کتنا خیال رکھتے ہیں کہ یہاں کسی وجہ سے کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ آج مسلمان حضور علیہ السلام کی سیرت کا، تعلیم نبوت کا یہ پہلو ہی انہوں نے کتاب حیات کے اوراق سے ہی اسے نکال دیا۔ مسلمانوں کی زندگی سے سیرت کا صلہ رحمی کا ورقہ ہی پھٹ چکا ہے۔ جس کو دیکھو ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر خاندان کو اٹھا کو دیکھو وہاں مسئلے ہی مسئلے ہیں، وہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ہر ایک آدمی خاندان کا اپنا فرد دوسرے افراد کو مسلسل نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اب تکلیف پہنچا کر کسی کو آپ کبھی راحت خود آرام حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر آدمی بیمار ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں نفرت رکھتا ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے ارادے رکھتا ہے، اس کی جذبات فاسد ہیں، نیتیں خراب ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ رحمت کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ وسعت پیدا کر دے، وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر میں اللہ برکت پیدا کر دے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے صحت چاہتے ہو، مال کی برکت چاہتے ہو، تو فرمایا رشتہ داریوں میں محبت پیدا کرو، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے مسئلے حل کرو۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیوی، اللہ کے پیغمبر گھر واپس تشریف لائے تو ام المومنین، انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں میری جو لونڈی تھی میں نے اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اسے آزاد کر دیا، یہ بھی اچھی بات ہے، اگر تو اپنے ماموں کو دے دیتی، وہ اس وقت ضرورت مند تھے، اگر تو اپنے ماموں کو دے دیتی یہ لونڈی، آزاد کرنے کے بجائے، آزاد کرنے کا بھی کتنا ثواب ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر ان کو نیک عمل کرنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ اس نیک عمل کرنے سے پہلے اگر تو اپنے ماموں کو یہ دے دیتی نیک عمل میں،
تو تجھے اس آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا۔ اب دیکھو کس طرح مزاج بنایا، کس طرح ذہن بنا رہے ہیں، کس طرح زندگی کے حقائق کے حوالے سے تربیت کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی میں کیا کام کرنا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، صدقہ مسکین پر صدقے کا ثواب رکھتا ہے، ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اپنے قریبی رشتہ دار کو تم اگر صدقہ دے دو، نفلی صدقے میں اسے شریک کر لو، تو فرمایا سنتانی، فرمایا وہ 2 اجر رکھے گا، 2 قسم کے ثواب رکھے گا۔ اب فرمایا صدقۃ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، فرمایا ذی رحم پر، رشتہ دار پر خرچہ کرو گے تو وہاں صدقے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ اب ہم دور والوں کو دیتے ہیں، قریب والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا حق ہی نہیں مانتا، یہ تو مجھے سلام ہی نہیں کرتا، یہ میں اس کو کیوں تعاون کروں، یہ تو میرے سلام ہی نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا یہ جوڑنے والا نہیں ہے، لیس الواصل بالمکافی، فرمایا وہ جوڑنے والا نہیں ہے رشتہ داری کو جو برابری کرتا ہے، وہ سلام کرتا ہے آپ بھی سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو ساتھ گیو اینڈ ٹیک لین دین کرتا ہے آپ بھی کرتے ہیں، تو فرمایا یہ تو کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ، جب اس کی رشتہ داری توڑنے والے توڑ دیں اس سے، یہ اپنی رشتہ داری کو جوڑ دے، تو فرمایا یہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلح، جب کوئی رشتہ داری اس سے توڑے یہ اس وقت اس سے رشتہ داری جوڑ دے، تو فرمایا یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ اس لیے خاندانی نظام کو استوار کرنا، اسے درست کرنا، اس کو خوبیوں والا بنانا، اس کے مسائل حل کرنا، یہ نبوت کا پہلا ہدف ہے، یہ نبوت کا پہلا مقصد ہے۔ آج ہم رسالت پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن رسالت محمدی کے مقاصد مسلمان پورے نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے، اس ماہ ربیع الاول میں یہ طے کر لیں سما احباب کہ انشاءاللہ ہم اپنی رشتہ داریوں کا نظام قائم کریں گے، اب ان کے مسائل حل کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے جتنے جھگڑے ہیں ہر ممکن ہر آدمی کوشش کرے گا، پاؤں میں آپ پگڑی ڈال کر بھی ان کے مسئلے حل کرنا پڑتے ہیں تو پگڑی ڈال کر بھی حل کر دیں، کیا ہوگا؟ آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ آپ کو اور زیادہ عزت میں اضافہ کر دے گا۔ آپ جب خاندانوں کو جوڑتے ہیں، مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ دیکھیں کیسی رحمتوں اور برکتوں کا دور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس محبت کو، اس رحمت کو، اس مودت کو، اس خاندانی نظام کو جو اللہ کے پیغمبر قائم کر کے گئے تھے، دوبارہ اسی نہج پر پوری امت میں واپس لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر خاندان کو اسی عزت و احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کر کے دنیا میں سے سرخ رو ہو کر جائے، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے جب پیش ہوں ہم، تو ہماری کتاب زندگی ان اسوہ رسول سے، احکامات الہی پر عمل سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما دے۔